السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اگین موجود ہیں 19 مئی آخری پہر میں 48 مقامات پر ایک روٹ ورڈ یوز ہوا ہے۔ اس کو پہلے نمبر پہ میں بتاتا چلوں کہ آج کے دن ہم 3 روٹ ورڈز جو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ ایک 2 روٹ ورڈز جو ہیں ان کا تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور ایک روٹ ورڈ جو ہے اس کو ایز اے ہول پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لغت سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا روٹ ورڈ ہے قاف دال میم، اور اسی کا پیئر ورڈ جو ہے ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ القدم، انسان کا پاؤں، جمع اقدام، قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اسی سے تقدم کا لفظ لیا گیا ہے جو کہ تاخر کی ضد ہے، اور تقدم 4 قسم پر ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 1 قدیم، حدیث کی ضد ہے، یعنی نیو، ماڈرن اور ٹریڈیشنل، اور اس کے معنی پرانی چیز کے ہیں۔ یہ تقدم زمانی سے ہے، اور کبھی تقدم بلحاظ مرتبہ کے ہوتا ہے، جیسے کہ فلان متقدم علی فلان، یعنی فلاں اس سے اشراف ہے۔ اور کبھی متقدم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر دوسری چیز کا وجود موقوف ہو، جیسے الواحد متقدم علی العدد، کہ واحد عدد پر متقدم ہے کیونکہ واحد کے بغیر عدد کا وجود ناممکن ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اصل میں ہم جو کل کی نشست تھی اس میں چونکہ سوال جواب یعنی ایک ایگزام تھا، تو آج اس کا اس طرح ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں۔ القدم کے معنی کسی چیز کے زمانہ ماضی میں موجود ہونے کے ہیں۔ اس کے بالمقابل بقا ہے، جس کے معنی زمانہ مستقبل میں موجود رہنے کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وصف میں یا قدیم الانسان تو آیا، یا اللہ تعالیٰ کے وصف میں یا قدیم الاحسان تو آیا، لیکن کہیں بھی قرآن پاک اور آثار صحیحہ سے قدیم کے لفظ کا اسماء حسنہ سے ہونا ثابت نہیں ہے۔ البتہ علماء متکلمین اسے بطور صفت الہی کے استعمال کرتے ہیں۔ عموماً القدیم کا لفظ قدم باعتبار زمانہ یعنی پرانی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح۔ اور آیت کریمہ ہے لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ میں قدم صدق سے سابقہ
سابقہ فضیلت مراد ہے، اور یہ اسم مصدر ہے، اور قدمت کذا کے معنی پہلے سے کوئی کام کر چکنے یا بھیجنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بَعْدَ اللہ اکبر۔ اب میں کوشش کروں گا کہ اوائڈ کروں کبھی کوئی ایک آدھا فقرہ اگر نکل بھی آتا ہے تو اس سے بھی۔ کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے ہو؟ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے برا ہے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور قدمت فلانا اقدمہ کے معنی کسی کے آگے آگے جانے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے یقدم قومہ یوم القیامہ، یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا۔ اللہ اکبر، ہر نبی۔ اور آیت کریمہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو۔ کی تفسیر میں بعض نے کہا ہے کہ لا تقدموا بمعنی لا تتقدموا کے ہیں، اور اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ قول و حکم میں پیغمبر سے سبقت نہ کرو، بلکہ وہی کام کرو جس کا تمہیں حکم دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے مکرم بندوں یعنی فرشتوں کا کردار بیان کرتے ہوئے فرمایا لا يسبقونه بالقول، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے۔ اللہ، اور آیت کریمہ ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی بڑھ سکتے ہیں۔ یہ معنی یہ ہیں کہ وہ تقدم و تأخر کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آیت کریمہ ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے پیچھے نشان رہ گئے ہیں، ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں۔ میں ما قدموا سے مراد وہ اعمال ہیں جو وہ پہلے کر چکے ہیں۔ قدمت الیہ بکذا، پہلے سے کسی چیز کے متعلق کہہ رکھنا، اور قدمت بہ وقت حاجت سے پہلے کسی کام کے متعلق آگاہ کرنا، اور اسی سے آیت کریمہ ہے قد قدمت الیکم بالوعید، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے ہے۔ اور قدام خلف کی ضد ہے،
اس کی تصویر قدیمتن آتی ہے. راکب فلان مقادمہ وہ سیدھا چلا گیا، یعنی ادھر ادھر مڑ کر نہیں دیکھا. قادمۃ الرجل کجا وہ کہ اگلا حصہ، کجاوے کا اگلا حصہ. قادمۃ الاطباع جانور کا اگلا پستان یا پستان کا سرا. قادمۃ الجناح پرندے کے بازو کا اگلا حصہ. مقدمۃ الجیش لشکر کا اگلا حصہ، ہر اول دستہ. القدوم دیر سے آگے بڑھنے والا آدمی. تیشا ان تمام الفاظ میں معنی تقدم معتبر ہے. اگلے لفظ پہ چلتے ہیں جو کہ ہے قدم ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے قدیم پڑھ لیا، اور اب پڑھیں گے جدید. دیکھتے ہیں جی.